السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کیوں، کب، کیسے، کون کرے؟ تو آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، تمام معاملات میں ہمیں استخارہ سکھاتے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، گویا جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ یقول، اور آپ فرماتے تھے، اذا ہم احدکم بالامر، کسی نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی رشتہ دینا ہے، لینا ہے، کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہے، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، 2 رکعتیں نماز پڑھے فرض کے علاوہ، نفلی نماز۔ ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کہے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک، بقدرتک، اور تیری قدرت طلب کرتا ہوں، بقدرتک، تیری قدرت کے ساتھ، واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا، فإنک تقدر ولا اقدر، تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، تو علم جانتا ہے اللہ اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، تو غیب کی خبریں اور غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، یہ معاملہ، یہ کام جو اس کے ذہن میں ہے یہ وہ کرنا چاہتا ہے، زواج، شادی، کاروبار، تجارہ یا وظیفہ، کوئی جاب، نوکری، خیر لی فی دینی، اے اللہ اگر یہ دین میرے دین میں بہتر ہے، ومعاشی، اور میری معیشت میں، وعاقبت امری، اور میری آخری معاملات میں یعنی آخرت میں، او قال عاجل امری و آجلی، یعنی ابھی بھی بہتر ہے اور بعد میں بھی میرے لیے بہتر ہے، فقدرہ لی، اسے میرے لیے لکھ دے، آسان کر دے، فقدرہ میری تقدیر میں لکھ دے، وَيَسِّرْهُ لِي، پھر اسے میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ معاملہ چاہے شادی ہے، تجارت ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، 2 آپشنل چیزیں ہیں اور دونوں جو ہے وہ برابر کی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ استخارہ کریں کہ میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ، میں نیکی کا کام صدقہ کروں نہ یا نہ کروں، اس معاملے میں استخارہ نہیں ہے، تو خیر کا کام ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں جن میں یعنی نیکی کے کام میں تو خیر اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے اور کرنا چاہیے۔ ان هذا الامر ان كنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان هذا الامر شر لی، یہ کام، یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میری معیشت میں، وعاقبت امری، اور میرے آخری معاملات میں، آخرت میں، او قال فی عاجلی امری و آجلہ، یا ابھی یا بعد میں میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، فاصرفہ عنی، اسے مجھ سے دور کر دے، یہ معاملہ مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عن، اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر، اور میرے لیے لکھ دے خیر کو، بھلائی کو، حیث کانا، جہاں بھی ہو، اگر میرا یہاں جاب صحیح نہیں ہے تو جہاں خیر ہے وہ لکھ دے میرے لیے، یہاں شادی میرے لیے ٹھیک نہیں تو جہاں بہتر ہے وہاں ہو جائے، یہ کاروبار اگر ٹھیک نہیں تو کوئی دوسرا کاروبار میرے لیے اچھا ہو، ثم ارضینی بھی، پھر مجھے بھی راضی کر دے اس کے ساتھ، یعنی میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، اگر یہ اچھا نہیں تو میں اس سے دور ہو جاؤں، اور اگر اچھا ہے تو میں راضی ہو جاؤں۔ ثم ارضینی بھی، قال ویسمی حاجتہ، پھر آپ نے فرمایا پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے، اے اللہ میری شادی، اے اللہ میرا یہ جاب کرنا، اے اللہ میری تجارت،
تو یہ جس کو دعا نہیں آتی اردو میں بھی مانگ سکتا ہے بھائی میرے. یہ جملے جو ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ عربی یاد کرے لیکن ترجمہ بھی آنا چاہیے تاکہ پتہ ہو وہ کیا مانگ رہا ہے. اخرجہ البخاری و ابو داود، یہ بخاری میں اور ابو داود میں ہے، اور ترمذی والنسائی اور سنن نسائی میں، وابن ماجہ اور سنن ابن ماجہ میں ہے. فائدہ کیا ہے استخارہ، یہ دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت ابن آدم، آپ ابن آدم، آدم کے بیٹے کی سعادت خوشی اس میں ہے، استخارتہ اللہ عز وجل، اللہ سے استخارہ کرنا، طلب خیر کا کرنا. یہ دعا پڑھنا سعادت مندی، خوش بختی ہے، خیر اس میں ہوگی. اور فرمایا وزادہ، یہ مسند احمد میں ہے اور ابو یعلا نے روایت کیا اپنی مسند میں اور مستدرک حاکم میں، اور یہ لفظ زیادہ ہیں وَمِن شَقْوَةِ ابن آدم، اور بدبختی ہے ابن آدم کی، آدم کے بیٹے کی، ترکہ استخارت اللہ، اللہ سے استخارہ نہ کرنا، مشورہ نہ مانگنا، یہ بدبختی ہے. وقال صحیح الاسناد، اور اسے کہا یہ سند صحیح ہے. تو اندازہ کریں استخارہ ہم اکثر فونوں پہ کروا دیتے ہیں، مولوی صاحب استخارہ کر دیں. استخارہ خود کرنا ہے، صحابہ کرام خود کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں کہا میرے لیے استخارہ کریں. خود استخارے کی دعا پڑھیں، اور زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پورا مہینہ استخارہ کیا، کوئی معاملہ ایسا اہم تھا. تو روز بندہ دعا پڑھے جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ خواب آئے، رات کو پڑھیں تو خواب آئے گا، دن کے وقت بھی 5 منٹ ہے فیصلہ کرنے سے پہلے تو اس وقت 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا پڑھ لیں، پھر جو فیصلہ دل میں آئے وہ کر لیں. تو یہ کوشش کرے کہ بندہ 2-3 دفعہ استخارہ بار بار کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ معاملہ آسان کر دے. تو یہ عظیم دعا ہے استخارے کی، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر معاملے میں اللہ کی تائید، اس کی نصرت اور اللہ کی طرف سے برکت اور خیر ہو، کیونکہ ہمیں علم نہیں، اس رب کو علم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے. دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491. دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں.